الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کے بغیر اس کے کیا کہتے ہیں مسلمان کی نیت جو ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد کیا فرمایا کہ جس نے مجھ پر لکھا بھی، کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک کو لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ لکھا بھی کریں پڑھنے کے بعد نام مبارک کو، اللہ عز و جل کے نام مبارک کو، اپنی تحریروں کو لکھا کریں، نوٹس بنایا کریں تو بسم اللہ تعوذ و تسمیہ سے شروع کیا کریں، باوضو ہو کر قبلہ کی رخ بیٹھ کر دینی تعلیم کو حاصل کیا کریں، برکات ہے۔ اور ہر وقت وضو میں رہنے کی نیت کریں، قرآن پاک کو درست جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی مخارج سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں، تجوید کے یہ ہم نیت کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کرتی رہیں گی۔ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے غلطیوں سے اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم بچنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی معاملات کو اس کے مطابق کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام مبارک آئے وہاں اللہ عز و جل ضرور کہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا وہاں درود پاک بھی پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، درود پاک کی فضیلت کہ درود پاک ایک تعلق ہے، محبت ہے اور ذریعہ ہے نجات کا۔ تو ابھی پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا کہ جس نے لکھا بھی اس کی کیا برکات ہے کہ جب تک وہ نام مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اس کتاب میں لکھا رہے گا یا نوٹ بک پہ لکھا رہے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ملائکہ ہیں وہ استغفار اس شخص کے لیے کرتے رہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ نیتیں ہیں جو ہم نے اچھی اچھی کر لی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ ہدایت پہ عطا چلتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی بسر کریں، آمین ثم آمین۔ علم کا باب سیکھنا 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 نوافل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر تم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو چاہے اس پر ابھی عمل کیا یا ابھی نہ کیا یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 جو ہے نا وہ 2 ہے، حدیث مبارکہ نمبر 219 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ دے۔ تو ابھی نیت کے بارے میں ہم نے نیتیں کی ہیں نا تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی جانی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ہمیں اچھی نیتوں سے اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیے اور اپنے محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ میں جو غلطیاں خطائیں ہیں وہ اس کو دور کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی مدد سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے، صحت تندرستی دے۔ تو اللہ ہم سب کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں شرمندگی سے بچائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد کرم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگ بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد، حدیث مبارکہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جاننے کے بعد، اب میں سلام پیش کروں گی آپ سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر پڑھتے ہوئے آئیے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام نازل کردہ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے، جو ہم ماشاءاللہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت مبارکہ 108 یعنی 108 تک جو سفر ہے یہاں تک طے ہو گیا، کیونکہ پڑھتے تو ہم آئے ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے آپ سب بہنیں جو میرے ساتھ آن لائن بھی ہیں، جو رحمہ فار آل یوٹیوب کو سنتی بھی ہیں اور اس سے روشنیاں مل رہی ہیں، تو آگے پہنچا بھی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا، جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے آج کی آیت میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اب سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو ہم نے نیتیں کی ہیں تجوید کے ساتھ، قرآن پاک کو حق کے ساتھ۔ تو آئیے آج بھی آیت نمبر 109 کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا تمام کے تمام کیا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بے شک اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے مین مفہوم اس کا ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ آیت مبارکہ حرف واو سے شروع ہو رہی ہے۔ واو کا مطلب اور ہے، للہ، حرف لام اللہ عز و جل کو بھی باریک پڑھا گیا، کیونکہ ہم نے سیکھا نا کہ کوئی بھی لام کو پر ماؤتھ موٹا نہیں پڑھنا، صرف نام اللہ عز و جل میں لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور کہیں نہیں۔ یہ کس صورت میں؟ کہ جب نام اللہ عز و جل میں سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے زبر ہے، تو ہم نے اسلام کو کیا وَلِلَّهِ اس لیے پڑھا کہ اس سے پہلے والا جو حرف لام ہے وہ اس کے نیچے زیر آئی ہے، واو ایک علیحدہ حرف ہے، واللہ نہیں آیا، وَلِلَّهِ آیا ہے، کہ حرف نام اللہ عز و جل کے جو پہلا لام ہے اس کے نیچے اٹ سیلف زیر آئی ہے۔ یہ دیکھیں تو یہ نام اللہ عز و جل میں جو لام مبارک ہے آج یہاں باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا مطلب ہے واو اور کیا ہے، للہ کے ساتھ لام کے نیچے جو زیر ہے اس کے لیے، کے لیے، فور، ٹھیک ہے۔ تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہا ہلکی لیٹر ہے، چیسٹ والا، جہاں بون ہے نا ہماری نیک کی، اس کے ذرا نیچے سے اس کی ایئر ہفنگ ساؤنڈ میں باہر ایئر کرتے ہوئے نکلتی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں حروف مدہ میں سے ایک مد آ گیا ہے جس کا نام ہے الف مدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ الف کو کبھی ساکن نہیں کہتے، اس لیے ساکن نہیں کہا گیا، کیونکہ اگر کہہ دیا تو یہ تو حمزہ بدل جائے گا، اس لیے ہم نے الف کو الف ہی پڑھنا ہے، کبھی اس کو ساکن کر کے کہہ کے نہیں پڑھنا۔ یہ دیکھیں الف بیفور زبر ہے تو یہ حروف مدہ، اس کی ایک الف اس کی یہاں پرناؤنسیشن ہے وہ کی گئی، فی السماوات۔ اب یہاں یا مدہ نہیں ہے، فی سما نہیں کرنا، نہیں، کیونکہ یا کے اوپر کوئی جزم یا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے الف کے اوپر نہیں ہے، تو یہاں حرف فا کے نیچے ہے، تو یہ دیکھیں فا کو حرف سین وسننگ حروف ہے اور 2 دفعہ پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ الف اور لام معرفہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کر بتایا کس کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ جو کچھ فی آیا نا، فی ہوتا ہے درمیان میں، یعنی آسمان سے لے کے زمین تک جتنا کچھ ہے اس کے لیے آیا فی، اور فی کے ساتھ الف آیا اور ساتھ میں لام ہے معرفہ کر کے اللہ بتایا کس کے درمیان میں؟ السماواتی ہے، کیونکہ لفظ ٹو لفظ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا، تو اس لیے
تو فی کو دیکھیں تشدید والا حرف ہے، اپنے ماں قبل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے 2 دفعہ، لیکن اس کو لمبا پرولونگ نہیں کھینچا جاتا. تو یہ دیکھیے کرا گیا فس فس فس، یہ وسلنگ حروف ہے، ٹھیک ہے. فس سماواتی، اب یہ دیکھیں 2 دفعہ یہ دیکھیں کھڑا زبر آیا ہے. ان دونوں ٹائم ہی پہلے پر بھی ایک الف کی پروننسیشن ہے، دوسرے میں بھی ہے. یہ نہیں کہ ایک پہ کر لیا دوسرے کو چھوڑ دینا، نہیں، دونوں دفعہ کرنی ہے، کی گئی. تا کے نیچے زیر ہے تو اسی طرح زیر پہ ہماری آواز نیچے جاتی ہے، باریک جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہمیں پتہ چلا. اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، کیونکہ کسی ایک آسمان کا ذکر نہیں ہوا، یہاں کھڑا زبر کے ساتھ دیکھیں آیا ہے اور تشدید کے ساتھ، اور تمام آسمانوں کو سکائز جتنے بھی ہیں اس میں ذکر مبارک شامل ہے. اور کیا، کیونکہ زمین کے آسمان جو پہلا نظر آیا اس کے اوپر بھی آسمان ہے، اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، نورانی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. تو یہ سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ پھر حرف واو آیا ہے، اور کیا، اور ما، اسی طرح ما الف بفور زبر ہے، حرف مدہ کے ساتھ آیا، ایک الف کے ساتھ پروننسیشن کی گئی. اور جو، کیونکہ مد کے ساتھ جب میم آتی ہے تو اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ذکر ہوتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا. اب اسی طرح یہ دیکھیں حرف فا کو اگر لام سے ملانا ہے، لام ساکنہ ہے، ساکن کو ہلانا نہیں لیکن پڑھنا ہے معروف طریقے سے. کیا ہے؟ فل اور، تو آگے حمزہ ہے، یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. لام کے اندر جو ہے نا، یہ میں نے ایرو دے کے سمجھا رہی ہوں کہ یہ حمزہ ہے. حمزہ کے اوپر کیوں؟ کہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، نظر تو الف ہی رہا ہے لیکن اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، حرکت آ گئی، تو یہ چینج ہو حمزہ. پھر ہے را ساکنہ ہے، تو را ساکنہ کے را کے تمام کے رول ہم سیکھ رہے ہیں نا، کہ یہ دیکھیں را ساکنہ سے پہلے زبر ہے، پیش ہے، تو را کو پر پڑھا جائے گا. را کے اٹ سیلف اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو را کو فل پڑھا جائے گا. تو یہاں فل ماؤتھ را کو پڑھا گیا، را ساکنہ کو، دود کو ذال نہیں پڑھنا، دود، ٹھیک ہے. حرف تو ہے، وقف کی علامت ہے، تو یہاں وقف کیا تو آخری حرف کو ساکن کر کے رکے. کیسے پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے پڑھا گیا؟ وما فی الارض، فی الارض، ایسے بھی نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا آخری ساکن میں، فی الارض، فی الارض، ٹھیک ہے. را کو پور پڑھتے. اس کا مطلب آگے کیا کہ جہاں تمام آسمانوں کا ذکر مبارک آیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کہ کوئی ایک زمین نہیں ہے، یہ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں نا، یہ تو زمین کی پشت کہلائی گئی ہے. اس کے نیچے بھی باقی زمینیں ہیں، اس میں بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. تو ان سب زمینوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ حرف واو ہے. اب یہاں ہم آدھا نہیں کریں گے کیونکہ آلریڈی تو ہے یا وقف ہے، ہم رک گئے. اب حرف واو سے پھر آیت مبارکہ شروع ہوئی. اور کیا کہتے ہیں؟ الاللہ. اب ہم نے حرف نام اللہ عز و جل کو فل ماؤتھ پڑھا. کیوں پڑھا؟ کہ دیکھیں اس سے پہلے حرف کو، لام کو، لام اللہ عز و جل سے تشدید والے لام سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. لام پہلے والا لام، اس کے اوپر نہ اوپر نہ کہیں بھی اس کے نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے والے حرف سے ملا کے تشدید کو پڑھا. تو یہ اس لام اللہ عز و جل کو موٹا پڑھا گیا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، تو فل ماؤتھ پڑھا گیا، اس کے اوپر کھڑا زبر بھی، تو وہ تو اس لیے اس کی پروننسیشن، ورنہ تشدید کو نہیں لمبا کیا گیا، اس کھڑا زبر کو پروننس کیا گیا ہے. ہاں ضمیر وہی ہلکی لیٹر کی ہے کہ حفیظ ساؤنڈ میں ہمارا ماؤتھ کھلا ہوگا، منہ، تو اس میں ایئر باہر آئے گی، تو واضح فرق لگے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ہے، اور ہا، یہ گلے والا ایک ہوتا ہے نا ہوکے والا ہا، اس کی ایئر اندر آتی، مڈل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہے، تو اس کی باہر کو ایئر آتی، تو اس کی ساؤنڈ بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ ہے. اور الہ کی بدن طرف ہوتا ہے، ٹو ورڈز، یعنی کسی کی طرف، تو یہ الہ کا معنی ہے اللہ کی طرف. کیا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ ترجع الامور، ترجع الامور، ترجع الامور. تو میں نے 2-3 بار پروننسیشن کی ہے. آپ لوگ مخارج پہ دیکھیں کہ حرف تا ہے، اس کو معروف پڑھنا ہے، لیکن ہمارا ماؤتھ آگے ہمارے ہونٹ ہوئیں گے کیونکہ پیش ہے. آگے را ساکنہ کا وہی رول ہے کہ را ساکنہ اس سے پہلے پیش ہے، تو اس کو پر پڑھا جائے گا. جیم کو معروف پڑھتے ہوئے حرف آئین مڈل آف تھروٹ سے کرتے ہوئے، یہ حرف آئین کو لام ساکنہ ہے،
یہ معرفہ کر کے الف لام کے ساتھ آیا کہ اور لٹائے جاتے ہیں. کیا لٹائے جاتے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام بتا دیا. امور، امور کا مطلب کوئی ایک امر نہیں ہے، امر ہوتا ہے ایک کام. امور اس کی جمع آ گئی. تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے اعمال ہے، تمام کام ہیں، جتنے نیک جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، ہمارے تمام نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو یہ امور کو را ساکنہ کو ہم عارضی سکون دے کے یہاں رکے، کیونکہ یہاں مد عارض سے رک رہے ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے دیکھیں واو ساکنہ اور میم پہ پیش ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہوئے یہ حرف مدہ میں سے ہے نا، تو آخری حرف ساکن ہے، عارضی سکون دیا کیونکہ آیت کمپلیٹ ہوگی. گول دائرہ وقف تام کہتے ہیں گول دائرہ کو، کہ 10 آیت مبارکہ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ماشاءاللہ. اس کو ختم نہیں کہنا. قرآن پاک کبھی ختم نہیں ہوتا، آیات کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہوتے ہیں. تو اس کو تکمیل کہا کریں. تکمیل ہوگی، سبحان اللہ، مکمل ہوگی. تو یہاں تک تکمیل ہوگی تو اللہ سبحانہ تمام امور جو ہے نا حروف مدہ سے رکتے ہوئے، جب میں نے آپ لوگوں سے ایکسپلین کیا کہ حروف مدہ آیت کے درمیان ہو تو اس کا ایک ہی الف ہے، ایک الف اس کی ادائیگی ہے. لیکن جب آیت کمپلیٹ ہوئی ہے وہاں ہمیں چوائس ہے کہ اس کو خوبصورتی سے آیت کو رکتے ہوئے کم از کم ایک الف تو کرنا ہی ہے، لے کے زیادہ سے 2 الف 3 الف سے خوبصورتی سے آیت پہ ماشاءاللہ اس کو پڑھا جائے، محبت سے دل سے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے زمین و آسمان کا، موجود ہر چیز کا، تو ہم بھی موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اور سب انسانوں کا، ہم تو ایک آنکھ کی پتلی جو وہ بھی نہیں جھپک سکتی. ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی نظام کا ذرہ اللہ تعالیٰ کا کہ مطلب ہمیں محتاجی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ مالک ہے، ہمیں مانگنے کی ہے، ہمیں درست ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیک اعمال بھیج کے جو ججمنٹ والا دن ہے ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مطلب محبت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دے دیا، اللہ تعالیٰ عطا بھی کر رہا ہے. اگر جو کوئی نہیں بھی کر پا رہے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے ہی جا رہا ہے، کیونکہ مالک کا کام ہے کہ وہ اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں ہمیں دنیا کے حساب سے بھی مثال سمجھنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو مالک کا کام تو اس نے تو دیتا ہے، لیکن حساب تو ہونا ہے نا. مرنے کے بعد یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا پاک کلام بتاتا ہے. تو آج دیکھیں کہ ہمیں کتنی تیاری کی ہے اپنے اعمال میں، اپنے امور کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. ہمارا نامہ مال جو نا وہ لکھا جاتا ہے. ہمارے کرامن کاتبین کندھوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کے، فرشتوں کا ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، وہ کر رہے ہیں اپنا اپنا کام. لیکن جو دو ہمارے ساتھ ہر وقت یہ جو شولڈر پہ ہمارے ماشاءاللہ سے، اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں نا، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے کسی حساب سے بھی، کہ وہ ہماری طرح نہیں کہ بھولتے ہیں یا کچھ غلطی سے لکھ لیا، غلطی سے کہہ دیا، کبھی کبھی الفاظ کہتے او نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. تو ملائکہ یہ کام نہیں کرتے. ملائکہ جو ہے نا وہ وہی کام لکھیں گے جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے حساب سے سزا و جزا دے گا جو ہم نے کیا ہوگا، اور ہمارے نام اعمال میں وہ موجود ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے پیار کرتا ہے، اس لیے تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیتیں نازل فرما کر دیکھے بار بار رول جو ہے نا وہ بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نا دوزخ سے بچ جائیں اور اس تعلیمات کو حاصل کر لیں، اور میرے کاموں کے جو میری شریعت کے مطابق جو میں نے ان کو حکم دیا اس کے مطابق یہ جو ہے نا اپنی زندگی بسر کریں، اور میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں. اس کے پر چلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ میرا ہی راستہ ہے، کیونکہ وہی نازل ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا، جیسے کہ پہلے انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناظر فرمائے. تو اس میں یہ ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ جو ہے ماشاءاللہ 109 آیت مبارکہ پڑھی گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کاموں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پچھلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کا عمل پڑھ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک ہے. آج اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ
رحمان کی رحمانیت کے ساتھ، تمام نچوڑ کے ساتھ ہے کہ وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہیں، محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھ کے سمجھ کے اور درستگی دن بدن ہماری زندگیوں میں آئے، اسی کوشش میں جاری ساری رکھیں، کبھی نہ کہیں یہ مشکل کام ہے۔ جس چیز سے انعامات ملنے ہیں اس کے لیے تو انسان کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تو کرنی تو ہے نا، پھر انعام ملے گا۔ تو ماشاءاللہ جیسے کہ نیکسٹ آیت مبارکہ سامنے 110 جو ہے اس میں ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو انشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس امت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کو اپنے پیارے حبیب کی امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں جو امت خیر ماشاءاللہ سے کہ تم ہو بہترین امت نکالی گئی لوگوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل ضرور اس خوشخبری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، پڑھیں گے یہاں تک کہ سفر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا سمیع بصیر ہے، دیکھ رہا ہے ہمارے تمام اعمال لکھے بھی جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح قرآن پاک پڑھتے ہوئے مخارج کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، درود پاک بھی پڑھتے ہوئے، حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہوئے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بک ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک ہے خوف خدا عز و جل، اس کے مصنف ہیں ابو الواصف الطاری مدنی، صفحہ نمبر 51۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں وہ اپنے ہفتہ وار اعمال لکھا کرتے تھے۔ جب جمعے کا دن آتا تو وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور جس عمل کو اپنے گمان میں رضا الہی کے لیے نہ پاتے تو خود کو درہ مارتے اور فرماتے تم نے یہ کام کیوں کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اور لوگ آپ کو غسل دینے لگے تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ اور پہلوؤں پر کوڑوں کے نشان تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں دکھاتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور اگر قیامت نہ ہوتی تو ہم کچھ اور دیکھتے۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز ایمان سے پارہ 30 کی آیت ہے، جب دھوپ لپیٹی جائے۔ پھر جب اس آیت پر پہنچے تو پارہ نمبر 30 کا ہی ہے، اور جب اعمال نامہ کھولے جائیں گے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ یوسف کی قرأت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے جو ترجمہ کنز ایمان پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 84، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا تو سبحان رونے اللہ، لگے اور خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے آگے نہ پڑھ سکے اور رکوع کر دیا۔ اللہ حضرت اکبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، پھر بطور عاجزی فرمانے لگے اور تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو نے رب تعالیٰ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ سبحان امیر اللہ، المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ کی اللہ خدمت میں اکبر۔ عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں، تو ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر اللہ صاحب اکبر، قبر نے اس سے نجات پالی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور سبحان اگر اس سے اللہ، نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ پھر اللہ فرمایا اکبر، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ حضرت اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کہ مرنے کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے
اور یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے دونوں میں سے کس میں ڈالا جائے گا تو میں وہیں راغ ہو جانا پسند کروں گا۔ سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نور من سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ خوف خدا پر، آپ نے ہمیں بہت اچھی اچھی پیاری پیاری مدنی پھول پیش کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور خوف خدا میں رونے والی آنکھ اور ذکر دل اور ذکر زبان میں ہمارے مصروف رکھے۔ انسان کا مقصد حیات صرف یہی ہونا چاہیے، رب کائنات کی عبادت کے ذریعے اس کے رضائے دائمی کا حصول ہے۔ جو اس مقصد میں کامیاب ہو گیا وہی حقیقی کامیاب ہے۔ محسن کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے فال و خوار راہ حق کے متلاشیوں کے لیے نور ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ہے، اللہ پاک کا ارشاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کنز ایمان سے کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دنوں کی امید رکھتا ہو کہ اللہ کو بہت یاد ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے، اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی بہت یاد کرو۔ اس کے بارے میں صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی ان کا اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مصائب پر صبر کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ابن عساکر کی ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ اس میں پیج نمبر 343/9 ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوط تھاما تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ مشکات المصائب میں حدیث مبارکہ نمبر 176 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسے متلاشی ہوتا ہے جو تلاش کرنے والا ہوتا ہے، اس میں نور ہدایت ہے، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ متلاشیوں میں نور ہدایت کی طرف ہمارے قدم ہر وقت اٹھیں، ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور نور ہدایت ہو۔ جب یہ ہوگا کہ دنیا میں بہت خوبصورت زندگی ہوگی، امن و سکون ہوگا، دلوں کا قرار ہوگا، اور گھروں میں ماشاءاللہ رحمتوں کا نزول بھی پھر ہوتا ہے۔ تو اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو روز کا روز ذکر مبارک اللہ اور اللہ کے رسول کا ضرور کیا کریں کہ آج کیا پڑھا ہے، اور اس رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن کرتے ہوئے اس میں کہ آگے بھی یہ روشنیاں پہنچائیں۔ آپ لوگ بھی اس صراط مستقیم کا جو ایک راستہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں میرے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، بیماریوں سے، ناگہانی مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر حج بیت اللہ کا حج نصیب کروائے، عمرہ بھی کروائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ہیں، یہ مقبول دن ہیں، ہمارے اولادوں کو نیک اور صالحہ بنائے، اولادوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کے لیے کیا کریں، کیونکہ جب ہم بڑے ہوں گے تو آگے ہی کچھ کر سکیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی یہاں سے شروع کرتے ہوئے باہر دوست احباب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں، عاجزی، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ، کیونکہ ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے، لیکن بتانے کا انداز جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ نرمی، پیار، محبت، صبر، سب شکر کے ساتھ کرتے ہوئے اس جہان سے جب جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محتاجی سے بچائے، اور جو حجاج کرام پہنچ چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر پہنچ کر عبادات میں مصروف ہیں،
وہ حج کریں، ان کا قبول و منظور فرماتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر سے جب وہ واپس آئیں تو اپنی تاحیات زندگی اپنے حج جہاں سے کر کے صرف حج 10 دنوں کے بعد اس کو قائم دائم رکھنے کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو دے، اور ہم سب کو یہاں بیٹھ کے تمام وہ کام کریں جس سے حجاج کرام مصروف ہیں آج کل، کیونکہ یہ 10 دنوں کے عشرے کی بہت خاص اہمیت ہے۔ تو رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اس بارے میں اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے، اس کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ بس ہماری نیت ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ ما خیر، میری پیاری بہن نے ہمارے ساتھ خوف خدا کے جو مدنی پھول ہمارے ساتھ شیئر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کو بہت استقامت آپ کو عطا فرمائے اور راہ ہدایت پہ روشنی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر ورحمت خیر الراحمین، ربی زدنی علما۔ اللہم اسألک العلم النافع رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جاتے جاتے یہی کہ سب لوگ اپنے سب کے پیاروں کے لیے دعا کرتے رہیں اور دلوں میں اللہ کی محبت روشنیاں ڈالتے ہوئے اپنے پیار محبت سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک صلح رحمی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے بس جائیں۔ جب دنیا سے جائیں تو ہمارے لب پہ کلمہ ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔